اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم 14ویں پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ حجر جو مکی صورت ہے اور اس کی 99 آیات ہیں، جبکہ دوسری صورت سورہ نحل ہے جس کی 128 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، یعنی یہ اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنا پیغام بہت واضح طور پر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے بآسانی ہدایت حاصل کر سکیں اور سابقہ عذاب رسیدہ قوموں کے ذکر سے درس عبرت حاصل کر سکیں۔ سورہ حجر، اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے۔ حجر ان کا مرکزی شہر تھا، اس سورت کا نام حجر رکھا گیا ہے۔ موضوع اس کا جو ہے وہ کفار اور مشرکین اور ہر دور میں اللہ کی ہدایت کو مسترد کرنے والوں کو اس خوفناک انجام سے خبردار کرنا ہے جس کی طرف وہ بے سوچے سمجھے لاپرواہی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی محض حیوانوں کی طرح بسر کرتے ہیں۔ کھا لے، پی لے، جی لے، یہ ان کے سلوگنز ہوتے ہیں، اور اسی طرح عیش و عشرت کے عنوان سے زندگی بسر کرتے ہوئے ان کی مہلت عمر پوری ہو جاتی ہے، یعنی دنیا ہی میں یا تو سرکشی اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہوئے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر روز محشر کبھی نہ ختم ہونے والے عذابات کی سختیاں جھیلتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ وہ متنبہ کرتا ہے انسانوں کے اس سے قبل کہ وہ وقت آ جائے اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ بچے، ہم اپنی اصلاح قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنی اصلاح احوال کی فکر کریں۔ ابتدا میں ہی بتا دیا گیا کہ جو کفار جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے سروپا مطالبات کرتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہ اتارے گئے؟ اللہ بتاتا ہے کہ فرشتے محض تماشا دکھانے کے لیے نہیں آتے، وہ اس وقت اترتے ہیں جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، یعنی ان کی مہلت عمل ختم کر کے عذاب الہی لے کر اترتے ہیں یہ فرشتے، اور پھر اللہ جواب دیتا ہے، رہا یہ ذکر تو اس کو نازل کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا بے شک اللہ ہی ہے۔ ایک تو انکار کرنے والوں کو اس آیت میں پرومپٹ رسپانس دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے یقین اور اطمینان کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہی قرآن ہے جو 1400 برس قبل اللہ نے لوح محفوظ سے بذریعہ حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا۔ یہ اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی، تحریف، کمی بیشی کچھ بھی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں، تو یہ قرآن ہمارے لیے دنیا میں رحمت اور آخرت میں باعث نجات ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے انسانوں کے مختلف رسپانسز اس کی طرف اللہ توجہ دلاتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ قرآن دلوں کا سکون، اطمینان، ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں اور انکار کرنے والوں کے دلوں میں یہ تیر بن کر لگتا ہے۔ اسے سن کر ان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے، گویا ایک گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی۔ پھر فتنہ کے عنوان سے قرآن پر بننے والی ڈاکیومنٹریز ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر برن قرآن کی جسارتیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اہل القرآن یعنی مسلمانوں سے ان کے انتقام کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنا ان کی نفرت اور انتقام میں شدت ہے اتنا ہی ہمارے قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے اندر مضبوطی اور گرم جوشی آنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اللہم جعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ 7 دروازوں والی جہنم ہے، یعنی مختلف نوع گناہ کرنے والوں کے لیے مخصوص دروازہ ہوگا، مثلا کوئی شرک کے راستے سے، کوئی ایتھزم کے راستے سے، کوئی منافقت کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم کے راستے سے، کوئی فحشاء اور منکرات کو پھیلانے کے راستے سے،
جہنم میں داخل ہوگا، غرض جیسا عمل ہوگا ویسا ہی دروازہ اس کا استقبال کرے گا۔ اللہم اغفرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جہنم سے۔ جس طرح جنت کی بابت جاننا اور اس کی جستجو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح جہنم کی تفصیلات کو بھی جاننا اور اس سے بچنے کی فکر کرنا اور کوشش کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہوں گی۔ ہم یہ قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ چیز ضرور نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جہاں عذاب جہنم کا ذکر کرتا ہے وہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور تقویٰ کے لیے جنتوں کی پائیدار نعمتوں کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ کی اس حکمت پر غور کریں کہ دونوں راستے اور دونوں انجام بیک وقت ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، کہ پھر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اپنے لیے چوز کرتے ہیں۔ پھر بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میرا عذاب بھی دردناک۔ یعنی ہم کو امید اور خوف دونوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کی ناراضگی کا خوف، یہی تقویٰ ہے جس کی تربیت روزہ اور رمضان قرآن کے ذریعے کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے، اور ہم دیکھیں کہ وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم کے گھرانے کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں، وہی فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب کی نوید لے کر آتے ہیں، اور کس طرح قوم لوط نے بے حیائی اور فحاشی کا رویہ اختیار کیا اور کسی طرح اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایکا والوں یعنی قوم شعیب اور اہل ہجر یعنی قوم سمود کی مسلسل ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں عذاب کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ ساری عذاب رسیدہ بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جب ان عبرت گاہوں سے گزرو تو استغفار کرتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ، یعنی یہاں ٹھہرو نہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہاں ان عبرت گاہوں میں، ان مقامات پر تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ بھی درس عبرت ہے کہ شیطان نے انسانی نفس کو کس درجہ غفلت اور گمراہی کا شکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویوں سے بچنے والا اور ان تمام معاملات کو سمجھنے والا بنائے۔ اور اختتام سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے ہر دور کے داعیان حق کو منکرین کی تکلیف دہ رویوں پر آزردہ ہونے سے بچنے کا نسخہ بتاتا ہے کہ اپنے رب کی حمد کرو، اس کے حضور سجدہ ریز رہو، اور آخری وقت تک، زندگی کی آخری سانس تک اس کی بندگی بجا لاتے رہو۔ یہی ہم سب کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سورہ نحل کا آغاز ہم نے کیا ہے، اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی کفار کی مخالفت عروج پر تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں وہ عذاب جس کی آپ دھمکی دیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قریب ہی آ لگا ہے۔ غالباً اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت، یعنی وہ وقت قریب ہی آ لگا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جاتا ہے وہ جب انکار کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں تو نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہی حکم ان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آتا ہے، یا پھر نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کے ہاتھوں ان کو عبرتناک شکست ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں کہ ہجرت مدینہ فتح مکہ کا عنوان بنی۔ شرک کے اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا اس ہجرت مکہ نے، اور اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں سورہ نحل کی یہی بات فرماتا ہے۔ سورہ نحل مکی ہے، 128 آیات ہیں اس کی، اور اس کا بنیادی موضوع توحید، اللہ کی حاکمیت، آخرت اور وحی ہے۔ اس پر ایمان و عمل کی عمارت تعمیر کرو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کماؤ گے۔
اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، غور کرو، اس کی جانی انجانی بے شمار نعمتیں، اس کا عفو و درگزر کا رویہ، اس پر غور کرو، ایمان لاؤ اور سر اطاعت خم کرو۔ سب سے پہلے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی گئی کہ ایک نطفے کی بوند سے اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ سماعت، بصارت، قوت گویائی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، بھاگنے دوڑنے کی قوتیں اللہ نے اسے عطا کیں، اشرف المخلوقات کے مرتبے پر فائز کیا، عزت دی۔ پھر یہی انسان اس محسن حقیقی سے مقابلے پر اتر آتا ہے، سرکشی اور جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا عقل اس رویے کو قبول کرتی ہے؟ کیا یہ رویہ بندے کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا، نعمتوں کا ذکر اپنی نشانیوں کی حیثیت سے جن پر انسانی زندگی کی بقا ہے۔ مختلف جانور پیدا کیے اس نے جو انسانوں کے لیے ہمہ پہلو نفع فراہم کرتے ہیں۔ کچھ سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں، کسی کا گوشت، کسی کا دودھ اور اون اور کھالیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک مکھی جو شفا بخش شہد تیار کرتی ہے، آسمان سے بارش جو کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، کھیت اور باغات پھلتے پھولتے ہیں، چرند پرند انسان اور جانور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات اور موسموں کی تبدیلی، ماہ و سال کی تبدیلی، اس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ سمندروں اور دریاؤں میں اللہ کی نعمتیں، جہاز اور کشتیوں کی روانیاں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات کو دیکھیں تو اس میں بکثرت چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ یعنی وہ کس طرح خاموشی سے کتنے خدمتگاروں کو اس پورے نظام کائنات میں ہماری خدمت کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر وہ اللہ جو ہمارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، ہمارے خیر اور شر سب سے واقف ہے، پھر بھی خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور رحم فرماتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو اسی اللہ کے ذمے راستہ بتانا ہے۔ یعنی جس مالک نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جو ایسا مہربان رب ہے، سیدھا راستہ بتانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر تم اس کے حق حاکمیت کو تسلیم کرو اور اس کے بتائے ہوئے راستے صراط مستقیم کو اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں تم جس کی بھی بندگی کر رہے ہو، وہ چاہے سورج چاند ستارے ہوں یا مٹی پتھر کے دیوی اور دیوتا ہوں یا تم جیسے ہی دوسرے انسان یا تمہارا اپنا نفس، غور کرو ان میں سے کوئی بھی اطاعت کے لائق ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جنہوں نے اللہ کی ذات بابرکات کو پہچان لیا اور اللہ کی بندگی اختیار کی، اور دوسرا انسانی گروہ وہ کہ جو اللہ کی تمام تر نعمتوں پر غافل ہے، ناشکرا ہے اور اللہ سے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر ان دونوں کا جو مختلف انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بیان فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کی آمد کا مقصد بتاتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ، ہر وہ ادارہ یا حکومت جس نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہو۔ اور آج ہم دیکھیں تو ساری دنیا پر حکمرانی ہی اللہ کے باغیوں کی ہے، طاغوت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے طاغوت کا راستہ اختیار کیا، زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ کے عذاب کی نشانیاں کھنڈرات کی صورت میں زمین پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تڑپ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے حریص ہوں، لیکن جو خود ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ یہاں پر تو ہمارے لیے دعوت عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی 23 برس کی نبوی حیات مبارکہ میں اپنی سعی و جہد سے، قول و عمل سے، ایثار و قربانی سے اللہ کی بندگی قائم کر کے اور طاغوت کو شکست دے کر ایک نمونہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔
آج کی اس سسکتے بلکتی انسانیت کو اگر ظالم طاغوتی نظام سے نجات دلانا ہے تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ آگے کی آیات میں موضوع سخن انسانی شخصیت، اس کی زندگی، پیدائش، موت اور بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور بڑھاپے میں بعض کو اللہ کس طرح بدترین حالت میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنایا اور تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں، یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ خاندان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور ایک اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر تھا کہ خاندان اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ایک ڈیوائن جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور ایک ایسی چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ لیکن انسان پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات کو پکارتا ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ہم اپنے خاندانی رشتوں کا بھی حق اس طرح ادا نہیں کر پاتے۔ جو خاندان کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کا بھی شکر نہیں ادا کر پاتے، اور پھر ان ساری نعمتوں کو دینے والے اللہ کو بھول کر انسان اللہ کی مخلوقات کو پکارتا ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے غلام کو اپنے مال و دولت میں شریک نہیں کرتے۔ تو غور کریں اللہ کی مخلوق اللہ کی صفات میں کیسے شریک ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ایک بے بس بچے کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے بے شمار صلاحیتیں عطا کرتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کو مسخر کرتا ہے، پرسکون گھر اور بہترین لباس دیتا ہے، اور دوسری بہت سی نعمتیں بھی۔ لیکن انسان یہ سب جاننے کے باوجود اپنے مہربان رب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اس دن کا انتظار کریں جب قیامت برپا ہوگی، اور ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کسی توبہ و استغفار کا موقع ملے گا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہی دیں گے۔ یہ بہت سخت آیت ہے۔ امت مسلمہ گواہی کے منصب پر فائز ہے، یعنی اللہ کے نبی تو ہم پر اس دین حق کی گواہی، اللہ کی بندگی کی گواہی سب دے کر چلے گئے۔ اب آگے دنیا کے انسانوں پر یہ گواہی ہم کو اپنے قول اور عمل سے دینی ہے۔ اور ہم سوچیں کہ آج ہماری جو مصروفیات اور مشغولیات ہیں اور جو ہماری زندگی کی ترجیحات ہیں، اس میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت حق کے لیے آخرت میں کھڑا کرے گا تو کیا ہم کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے؟ ہم تو خود اس راستے کو چھوڑ چکے اور بھول چکے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 بہت جامع آیت ہے، اور اس کو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ عدل، احسان اور صلہ رحمی ہے، اور جن 3 چیزوں سے اس نے منع کیا ہے وہ فحشاء و منکرات، اللہ کی حدود سے تجاوز اور ایک دوسرے پر دست درازی کرنا ہے۔ پہلے جن 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے یہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کو بہترین کرنے اور اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے لازمی ہے، اور جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے اور انسان کو تباہی کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں اصلاح معاشرہ کا بہترین نسخہ عطا کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 91-95 میں ایفائے عہد پر زور دیا ہے، اور ایک مثال کے ذریعے جو ایک عورت سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو خود ہی تار تار کر دیتی ہے، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے جو عہد ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پھر اعمال صالحہ کے اثرات کی بابت آیت نمبر 96 میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ نے بتایا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ بسر کرائیں گے، یعنی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اگر ایمان ہوگا، نیک عمل ہوں گے تو اس کے نتیجے میں زندگی اطمینان سے معمور ہوگی، جو محبتوں اور نعمتوں سے بھری ہوگی، اور نیک اور صالح خاندان اس سے وجود میں آئیں گے، اور نیکی پر مبنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کہا ہے۔ اس دنیا میں ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں اور باہم ایک دوسرے سے بہت اچھا تعلق استوار کرتے ہیں، اور وہ پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں میاں بیوی، ساس یا بہو، والدین اور اولاد سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں،
اور تمام رشتوں میں وہ محبت اور مودت ہے، ایثار اور قربانی ہے، ایک دوسرے کا تحفظ ہے، اور یہ سب اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے ان کے لیے جو اپنے خاندانوں اور اپنے گھروں کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے رہنمائی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں بھی محبت اور مودت ہو، اور اس طرح سے وہ بھی ایک اچھے مثالی خاندان بن کر رہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ وہ وسوسے اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم چیز پر قناعت کرا دیتا ہے کہ بس صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لو، مردوں پر پڑھ لو، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کامیابی کے لیے پڑھ لو، حقیر سے فائدوں کے لیے اس کو استعمال کر لو، اور جو حقیقی فوائد حاصل کرنے چاہیے وہ انسان کو اس سے روک دیتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہم اس کو ہدایت کی نیت سے کھولیں گے اور یہ جاننے کے لیے کھولیں گے کہ اللہ نے اس میں کیا احکامات دیے ہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمتیں برکتیں تو ہمیں ایسے ہی حاصل ہوں گی۔ اگلی آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ مکے میں اہل ایمان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی اور انہیں ایذائیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر منہ سے نکالنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ نے اس پر محاسبہ نہ کرنے کی بشارت سنائی ہے، بشرط یہ کہ دل ایمان پر مطمئن ہو اور صرف مجبوراً ایسا فقرہ بولنے کی نوبت آ جائے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عمومی روش تھی وہ یہ تھی کہ وہ جان سے گزر گئے لیکن کلمہ کفر زبان پر نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کے نتیجے میں امن اور رزق سے مالا مال کیا تھا، لیکن جب وہ بستی بغاوت پر اتر آئی، اللہ کی بندگی کے راستے کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ نے اسے بھوک، خوف اور بدامنی کے سپرد کر دیا۔ یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک اللہ کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول کے بیان کرتا ہے، اور اللہ کے اس بیان کردہ ضابطے کی روشنی میں ہمیں اس وقت وطن عزیز پاکستان کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور انفرادی اور اجتماعی دائروں میں اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو سابقہ پیش آیا ہو ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آج کی اس تصویر کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا طرز عمل ہے کیا وہ کفار سے مختلف ہے، اور پھر ہمارے اس طرز عمل کو دیکھ کر اگر کوئی دین اسلام کی طرف نہیں آتا تو اللہ تعالی ہم سے ہی پوچھے گا۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، یکسو ہو کر اللہ کے مطیع فرمانبردار بنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلائیاں عطا فرمائیں۔ آخر میں دعوت دین کا کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ دعوت کا کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کریں، اور اگر مخالفین کے ساتھ کسی بحث و مباحثے کی نوبت آ ہی جائے تو احسن طریقے سے، حسن کلام سے، حسن دلائل کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کریں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اسی طریقے نے کفار کے دلوں کو مسحور کیا تھا، اور پھر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے مظلوم کو اجازت دی گئی، لیکن اتنا ہی جتنا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ صبر سے کام کیے جائیں، اور یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کریں اور ان کی چال بازیوں پر تنگ نہ ہوں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔